اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. درود پڑھ دیں محمد و مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایام ولایت عشر ولایت ہے. آپ سب کو ایک بار پھر ان عظیم عیدوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں زندگی بھر ان عیدوں کو بہتر انداز میں منانے کی توفیق عطا فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان چند جمعوں میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ولایت کے امر پر ہی گفتگو کریں. لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ عرض کرتا چلوں جو ایک دم سے اٹھایا گیا ہے اور اس کی وضاحت دینا میرا وظیفہ بھی بنتا ہے اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ مجھے موقع ملتا ہے اور میں آپ لوگوں کے ذریعے پھر باتوں کو پہنچاتا ہوں. یہ جو تیسرے خلیفہ کی شہادت کا واقعہ 18 ذی الحجہ سے منسوب کیا گیا ہے، اول تو آپ لوگوں میں اس بات میں اتفاق نہیں ہے. آپ لوگوں نے دیکھیں شیعہ جتنے بھی ہیں، حتیٰ جو 12 امامی نہیں ہیں اور شیعہ کہا جاتا ہے، وہ بھی 18 ذی الحجہ کو غدیر مناتے ہیں. مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کا دن ہے. 10 محرم کو عاشورہ مناتے ہیں، 21 رمضان کو شہادت ہے. یعنی ہماری یہ تمام چیزیں متفقاً علیہ. ٹھیک ہے، آپ کی ایک چیز بھی متفقاً علیہ نہیں ہے. ابھی پہلی محرم آ رہی ہے، یوم حضرت عمر فاروق منائیں گے آپ. ٹھیک ہے، آپ کے اپنے درمیان اپنی کتابوں میں اپنی تاریخوں میں دیکھیں جب کوئی بات کی جائے گی تو آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. آپ تو ایک پولیٹیکل ایجنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کی تو کتابیں دیکھی جائیں گی، آپ کے اپنے علماء سے پوچھا جائے گا. وہ بتاتے ہیں پہلی محرم نہیں ہے، خود انہوں نے اس بات کا اقرار کیا. اللہ رحمت نازل کرے مولانا اسحاق مدنی صاحب پر کہ جنہوں نے حق اور باطل کو بہت زیادہ واضح کیا، بہت اچھا کیا. ظاہر ہے کسی نے اچھا کام کیا، ہم تو اس کے لیے دعا کریں گے کہ انہوں نے ہمارے بہت سے مسائل حل کیے. جہاں ہم بیٹھتے تھے گفتگو ہوتی تھی میں لگا دیتا تھا، میں یہ سن لو، ہاں یہ تو بولتا ہے. بھائی یہ کتاب سامنے رکھ رہا ہے. جیسے ہمارے ماشاءاللہ مولانا شہریار عابدین نے کام شروع کیا وہ اردو میں کتاب کے ریفرنس کے ساتھ ترجمے کی فوٹو کے ساتھ سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. یہ اب آتے ہیں تیسرے خلیفہ کے جو ان کے بقول شہادت کا واقعہ ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اصل میں 18 ذی الحجہ جو ہے وہ ان کی شہادت کا واقعہ ہے. اولاً 18 ذی الحجہ نہیں، آپ ہی کی کتابیں لکھ رہی ہیں 11، 12 یا 13 ذی الحجہ. اب یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی آتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ حج پہ نہیں گئے اور یہاں پر کھڑے رہ گئے کہ اس کو دیکھنا ہے کیا کرنا ہے کیا. صحیح غلط کی اس وقت بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ 35 ہجری اور مسلمانوں نے جس کو تیسرا خلیفہ بنایا ہے، تھوڑا ساؤنڈ زیادہ کر دیں میرے سینے پہ آواز آ رہا ہے. مسلمانوں نے جسے تیسرا خلیفہ بنایا ہے اس میں کیا ہوا، آئیں بات کریں کھولیں، کہ جس کی وجہ سے وہیں مدینہ میں اصحاب رسول اکرم موجود تھے. لسٹ ہے، ہم کہتے ہیں ہم اپنی لسٹ لاتے ہیں، تم اپنی لسٹ لاؤ. پھر دیکھو کہ کتنے اصحاب اس میں سے تھے. اب بات کو گھمانے کے لیے آپ لے جاتے ہیں جناب وہ باہر کے یمن سے آ گئے، شام سے آ گئے، فلاں جگہ سے آ گئے. شام سے بھی آ گئے تو
شام میں کون تھا، کیا تھا؟ یاد رکھیے گا، تاریخ کا یہ ایک ایسا باب ہے جس کا ہمارے اہل سنت بھائی کھل کے جواب نہیں دے سکتے۔ تاریخ کے بہت سے باب ہیں، تاریخ کا باب غدیر ہے، جواب دو۔ تاریخ کا باب ثقیفہ ہے، جواب دو۔ تاریخ کا باب جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، مولا کائنات کی شہادت ہے، کربلا، یہ تاریخ کے ابواب ہیں۔ آؤ کھل کے بیٹھ کے بات کرو۔ تمہاری کتابوں میں میں بتاتا ہوں 12 ذی الحجہ کو زیادہ معتبر قرار دیا گیا ہے، اور اگر کوئی مجھے چیلنج دینا چاہے تو بسم اللہ، محرم سے پہلے ہم حاضر ہیں، اس چیلنج کو قبول کر کے آن ایئر سب کے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے۔ تمہارے ہاں 11، 12، 13 کی تاریخ ہے ذی الحجہ کی، 35 ہجری۔ دن تمہارے اختلاف ہے، میں بتاتا ہوں جمعرات کا دن تمہارے یہاں ہے، اور اس کے بعد ٹائم تمہارے اختلاف ہے، میں بتاتا ہوں جمعرات کا ٹائم ہے۔ اب اس سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی نا۔ بس جمعرات کے دن عصر کے وقت 12 ذی الحجہ 35 ہجری مدینہ منورہ میں ایک ایسا کام ہوا اور ایک ایسا باب کھلا کہ جو کبھی بند نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں جناب، تو حضرت علی نے بھی دفاع کیا، امام حسن اور امام حسین اور حضرت عباس بھی دفاع کے لیے کھڑے تھے۔ میرے مولا کے کام پہ تم اعتراض نہیں کر سکتے ہو۔ میرا مولا جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ میرے مولا نے بات واضح کر دی، میں شخص کا دفاع نہیں کروں گا، اس کے عمل کا دفاع نہیں کروں گا۔ مسلسل کوشش کرتے رہے کسی طرح سے وہ مان جائیں کہ یہ غلطیاں ہیں۔ بھئی مسلمانوں کو کیا پرابلم تھی؟ مسلمانوں کو پرابلم یہ تھی ایسے لوگ جن کو رسول اکرم نے مدینہ سے باہر نکال دیا تھا، آپ نے لا کے انہیں اپنا مشیر بنا دیا۔ جن کو رسول اکرم نے کیا کیا کہا تھا تاریخ میں آپ دیکھیے، ان کو آپ نے امپورٹنٹ سیٹ دے دی۔ آپ کا بنایا ہوا گورنر شراب پیتا ہے اور آپ حج جاری کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو میرے مولا پر اعتراض کرنے سے پہلے وہاں کے حالات کو سنو، وہاں کے حالات کو سوچو، وہاں کے حالات کو سمجھو کہ امت مسلمہ کیوں کھڑی ہو گئی، کیا ہوا، کیسے ایسا ہوا۔ امت مسلمہ کیا دیکھ رہی تھی کہ بعض جن کو آپ اصحاب رسول کہتے ہیں، جو اصحاب رسول ہمارے میلاد پر اترے، ہم تو ان پہ رحمت اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن جن کو آپ کہتے ہیں، تاریخ کیوں لکھتی ہے کہ سونے کے ڈلوں کو ہتھوڑوں سے توڑ توڑ کے تقسیم کیا جاتا تھا وراثت میں؟ کن کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا، کن کے مال کو کم کر دیا گیا؟ کیوں جناب عائشہ ناراض تھی؟ کیوں جناب عائشہ نے وہ سنگین جملہ کہا، قتل کر دو فلاں فلاں کو؟ تاریخ کے ابواب ہیں، ہم اپنے چیپٹرز کو کھول کے لاتے ہیں، تم اپنے چیپٹرز کھول کے۔ مباہلہ آ رہا ہے، میں مباہلہ کی دعوت نہیں دے رہا، کوئی نہ کہے کہ مولانا نہیں، صرف گفتگو کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گفتگو کا باب کھلا ہوگا تو مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ حقائق کیا ہیں، پھر مسلمانوں کو چھوڑ دیں، وہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا چیز قبول کرنی ہے، کیا چیز قبول نہیں کرنی ہے۔ کیا وجہ ہوئی کہ جس کو رسول اکرم نے غدیر میں اٹھا کر بتایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور پھر دعا کی اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ، اور پورا خطبہ پڑھیں، دیکھیں کہ کس طرح سے قرآن مجید کی 12 یا 13 آیتیں غدیر کے پورے واقعے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس کا تم انکار کرتے ہو، قطعی ولایت کے اعلان کو تم انکار کرتے ہو، اور تم آ کے کہتے ہو، اب جو ڈائریکشن چینج کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ امام علی کے مقابلے میں جو لڑنے آئے ان کی اجتہادی غلطی تھی، پہلے چیک تو کرو وہ مجتہد ثابت ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ مجتہد ہیں پھر دیکھو کہ کیا نص کے مقابلے میں اجتہاد چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ کچھ گفتگو میں کچھ اور لوگوں کے لیے کر رہا ہوں اس وقت۔ نص کیا ہے؟ نص غدیر خم میں مولا کائنات کو اٹھا کر کہنا کہ یہ میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے، یہ نص ہے۔ اور اجتہاد کیا ہے کہ علی کے مقابلے میں جنگ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر تمہارا اجتہاد صحیح بھی ہے تو رسول اکرم نے کیوں فرمایا تھا خیال رکھنا جب فلاں جگہ پر کتے بھونکے تو سوچ لینا کہ غلط راستے پر ہو؟ رسول اکرم نہیں جانتے تھے،
خیال کرنا اے عمار تجھے ایک باغی گروہ شہید کریں گے. اور جب شہادت ہوئی تو میں نے اس کو پہلے بھی بیان کر دیا. یہ حقائق ہیں. اور جب سے امت نے اللہ کے حکم کو ٹالا ہے، جب سے امت نے رسول اکرم کے اعلان کو ٹالا ہے، اس دن سے لے کر آج تک ایسے اختلاف میں پڑے ہوئے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور جو غدیر کی لائن کو آگے بڑھاتے رہے، غدیر کی بیعت کو آگے بڑھاتے رہے، آج ان میں جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، کلیات میں کوئی اختلاف نہیں. بٹھا دیجئے علم اسلام کے علماء کو، فقہ جعفریہ کے علماء کو ایک طرف بٹھائیں، اہل اسلام کے باقی علماء کو. فقہ جعفریہ کے علماء کا ایک جواب ہوگا، اہل اسلام کے ہر مولوی کا الگ جواب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے غدیر کو بھلا دیا، آپ نے اعلان ولایت کو بھلا دیا. اسی لیے پھر احمدی فتنہ کھڑا ہوا. ہمارے احمدی فتنہ کھڑا نہیں ہوا. کیوں؟ جیسے میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا کہ احمدی فتنے کے کھڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کی کوئی مہر نہیں لگی، اور ہمارے ہاں نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کی قرآن مجید نے مہر لگائی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین بھی کامل، نعمتیں بھی پوری. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب یہ جو اسلام ہے وہ میں راضی ہو گیا تمہارے لیے کہ تم اس کو قبول کرو. اس سے پہلے والا اسلام تھا، قبول ہے، لیکن اب اس کے بعد اس اسلام کے علاوہ کوئی اسلام قابل قبول نہیں. کیا مشکل ہے؟ مشکل ہمیں ہے، ان کو مشکل نہیں ہے. اب ظاہر ہے مجھے تو اپنی بات کرنی. مشکل یہ ہے کہ ہم نے، جیسے میں نے پچھلے ہفتے کہا، ولایت کو چومنے میں لگا دیا، ولایت کو ظاہری خوشی میں لگا دیا، ولایت کو نعروں میں رکھ دیا، ولایت کے جذباتی پہلوؤں کو لے لیا، ولایت کے عقلی پہلوؤں کو، قرآنی پہلوؤں کو، محکم دلیل والے پہلوؤں کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم ظاہری بحث میں لگ گئے، وہ صحیح ہے وہ غلط ہے. بھائی صحیح اور غلط کی بحث مت کرو کہ قرآن نے یہ کہا ہے، مانتے ہو مانو، نہیں مانتے ہو. رسول نے یہ فرمایا ہے، مانتے ہو مانو، نہیں مانتے ہو نہیں مانو. دوسروں نے کیا کیا اس سے ہمیں کیا تعلق؟ آ رہے محرم، یہ باقی دنوں میں بھی دیکھیے جہاں جہاں غدیر کے پروگرام ہو رہے ہیں، کتنا غدیر کے سلسلے میں بات ہوتی ہے اور کتنی صرف واہ واہ والی بات ہوتی. میں تو اپنی بات کروں گا نا. کتنے مشاعرے ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے کریں، لیکن بابا روح غدیر کو اس میں ڈالو، فکر غدیر کو اس میں ڈالو، آیات قرآنی اٹھاؤ اور اس کو دیکھو. لیکن محنت کرنی نہیں ہے، اور محنت کر کے پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ مجمع تو اتنی گہرائی سے سمجھے گا نہیں، تو واہ واہ ہوگی نہیں. پھر محرم آ رہا ہے، صرف اگر محرم اور سفر میں ہم اپنے مطالب کو جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں چپ چاپ بیان کرتے رہیں، واہ واہ کے اس مٹوں میں نہ لگے رہیں کہ زیادہ مجمع کب اچھلے گا اور زیادہ مجمع کب بولے گا. مجھے معلوم ہے میری اس گفتگو کے اثرات کیا ہوں گے اور کہاں ہوں گے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. مجھے پریشانی نہیں ہے، اور آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں محرم کی مجالس کے سلسلے میں باقاعدہ لائن آف ایکشن دوں گا. میں اور آپ ذمہ دار ہیں غدیر میں خاموشی میں. اگر ہم غدیر کو مثبت انداز میں لوگوں تک پہنچ، بھئی قرآن ہے نا، یا ایھا الرسول، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بلغ، میرا ابھی پہنچا دے. اللہ کا لہجہ یہ والا ہے. پہلے بھی تو کہا ہوگا جو سامنے نہیں آیا، اللہ مجھے معاف رکھ. یہ دیکھیں نا، یہی نکلتا ہے نا، اللہ مجھے معاف رکھ. اگر اب تو نے نہیں کیا تو ایسے جیسے تو نے کوئی رسالت ہی نہیں پہنچائی. اور جیسے میں نے اس دن یہاں پر پروگرام میں تقریر میں مختصر عرض کیا تھا کہ غدیر کے اعلان کی نوعیت بھی بڑی عجیب ہے. غدیر کے اعلان کی نوعیت یہ ہے کہ مکہ میں تھے، عرفہ میں تھے، منی میں تھے، مزدلفہ میں تھے، وہاں کوئی اعلان، سب تھے نا، وہاں کوئی اعلان نہیں کیا. اور اس کے بعد جب غدیر کے مقام پر آئے ہیں تو وہاں پر غدیر ایک پانی کا تالاب ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں، جگہ کا نام خم ہے. اب جب وہاں پہنچے تو کہا کہ جو چلے گئے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں آنے کا وقت دو. اور پھر جو میں نے ایک نقطہ عرض کیا تھا
کہ رسول اکرم نے ایک ایسا ممبر بنایا جو تاریخ میں نہ پہلے بنا تھا نہ آئندہ بنے گا. اور کسی بہت محترم شخصیت نے ایک جملہ کہا تھا, میں ان کی طرف سے کوٹ کرتا ہوں, مرحوم ہو گئے اللہ رحمت کرے, کہنے لگے رسول اکرم کو معلوم تھا کہ مسجد نبوی والے ممبر میں بہت سے لوگ چڑھیں گے اتریں گے, مکہ میں بھی بہت سے لوگ آئیں گے تقریریں کریں گے چلے جائیں گے, آج بھی دیکھنے سب کرتے. ایسا ممبر بناؤ کہ نہ پہلے کوئی اس طرح کے ممبر پہ چڑھا ہو, اور جب اعلان ہو جائے, نہیں جب موت کی سزا ہوتی ہے تو کہتے ہی ہیں جو لائرز ہیں وہ میری بات کو پلس مائنس کر کے بتائیں کہ جب موت کی سزا ہوتی ہے تو موت کی سزا دے کر اس قلم کو توڑ دیا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. تو رسول اکرم نے بھی غدیر کے ممبر کو بنا کر اعلان کر کر ایک مرتبہ اس ممبر کو ختم کر دیا تاکہ آئندہ کوئی اس ممبر کے بنانے کی فکر میں نہ ہو اور کوئی کسی اعلان کی فکر میں نہ ہو. اللہم صلی علی محمد. میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, رسول کا واسطہ دیتا ہوں, 12 اماموں کا واسطہ دیتا ہوں, جناب زہرا کا واسطہ دیتا ہوں, غدیر کا واسطہ دیتا ہوں, مباہلہ کا واسطہ دیتا ہوں. جذباتی پن کی طرف قوم کو لے جانے کے بجائے قوم کو علمی اور فکری تغذیہ کریں. آپ کے پاس علم لدنی انبیاء علیہ السلام سے ائمہ معصومین علیہ السلام تک اور پھر علماء اور مراجع کے ذریعے آپ تک منتقل ہوا ہے. ان علوم کی باتیں چھوڑ کے, ان دلیلوں کی باتیں چھوڑ کے, کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو نہ کوئی مجمع اٹھے گا, نہ کوئی اور الفاظ نہیں استعمال کرتا. یہ میرا, میں تو طالب علم ہوں, علماء کا ذاکرین کا وظیفہ ہے. ورنہ میں آج یہاں اعلان کرتا ہوں, آدمی بہت چھوٹا ہوں لیکن بات بڑی کرنے والا ہوں. قیامت کے دن امام زمانہ گریبان پکڑ لیں گے کہ تم نے کیوں صحیح طرح سے چیزیں نہیں بیان کی, تم کیوں واہ واہ کے پیچھے لگے رہے. اگر واقعاً صحیح بات کرو گے تو ہو سکتا ہے لوگ ظاہری طور پر واہ واہ نہ کریں لیکن دل میں تو کہیں کہ چلو تم نے ہمیں ایک اچھی بات بتائی. ہمارے لوگ دفتروں میں جاتے ہیں, ہمارے لوگ فوج میں جاتے ہیں, ہمارے لوگ حکومت میں جاتے ہیں, جب بات کریں, تھا زمانہ اللہ رحمت کرے ان علماء اور ان ذاکرین کو کہ جو اپنے زمانہ, علامہ رشید ترابی کی تقریریں سن لیں, حتیٰ علامہ طالب جوہری علیہ اللہ مقاموں کی تقریر سن لیں. یہ الگ بات ہے کہ قوم نے ان کو پہچانا ہی نہیں, اور ان کو قوم کو سمجھ ہی نہیں آیا, وہ صرف مجالس پڑھانے کے لیے ان سے استعمال کرتے رہے. ورنہ ہمارے اگر صحیح ڈائریکشن میں قوم آگے بڑھاتی ہے, مرج تکلیف میں سے ہوتا ہے. بہرحال اس میں گفتگو میں مجھے نہیں جانا, لیکن اس بات میں جانا ہے جس طرح ہمارے سید محمد دہلوی صاحب علیہ اللہ مقام اور دوسرے علماء و ذاکرین ممبر سے علم دیتے تھے کہ ضیاء الحق مجبور ہو گیا یہ بات کہنے پر کسی منسٹر کو کہ بھائی تم کہتے ہو میں جاہل آدمی ہوں, تمہارا تو بچہ عالم ہوتا ہے مجلس سن کے. کیوں ٹرینڈ بدلا ہے؟ کیوں اب سٹائل زیادہ آ گئے ہیں؟ کیوں مطالب کم ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ محنت کرنی پڑتی ہے, اس لیے کہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ ریفرنس دیکھنا پڑتا ہے. میں نے 3 منٹ کے ابتدائی کی جو بات کی اس میں کتنے ریفرنس دیکھے ہوں گے آپ شاید سوچ بھی نہ سکیں. آپ کی ذمہ داری ہے, مجالس کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جو مجلس پڑھنے آ رہے ہیں ان سے کہیں کہ مولانا آپ بالکل فکر نہ کریں, کوئی جوش میں آئے کوئی جوش میں نہ آئے, ہوش میں رہ کر انہیں علوم محمد و آل محمد سے آشنا کروائیں تاکہ ان کی فکری سطح بڑھے, تاکہ یہ علوم آل محمد علیہ السلام سے اپنے دل کو بھی منور کریں. اور جب باہر جائیں, دفتروں میں جائیں, فوج میں جائیں, مزدوری کرنے جائیں, جب بیٹھے گفتگو ہو تو کوئی گلاب کے پھول کی خوشبو ان کے منہ سے نکلے, کوئی کیکٹس کے درخت کا کانٹا نہ نکلے. یہ ہمیں غدیر سے درس ملتا ہے کہ غدیر میں رسول اکرم نے صرف مثبت باتیں کی, کوئی منفی بات. ورنہ کہہ سکتے تھے میرے بعد یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. غدیر کا خطبہ بیان کر دیا اور کہا کہ اسی پہ آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں پالنے والے محمد علیہ محمد کا واسطہ ہمیں واقعی معنی میں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما, جن باتوں کو ہم نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما, جو مومنین بیمار ہو گئے انہیں شفا کامل عطا فرما.
مرحومین کے مغفرت فرما، نسلوں کی اصلاح فرما، غدیر کا بہترین تحفہ عطا فرما، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور آج کے دن کا تقوی یہ ہے کہ آپ قطعاً کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ یہ ہم نے جو فیصلے کم کر دیے ہیں یہ زیادتی ہے ہماری طرف سے۔ اللہ نہ کرے کسی ایک سے دوسرے کو منتقل ہوا تو میں بھی ذمہ دار، آپ بھی ذمہ دار۔ تھوڑا سا ساتھ دے دیں، آپ ہی کے فائدے کا۔ مجھے معلوم ہے شوق ہوتا ہے کہ انسان سامنے بیٹھے، آگے بیٹھے، ثواب ہے، لیکن آج ہم حج پہ نہیں جا سک رہے، جن کے دل میں نیت ہے ان کو ثواب تو مل رہا ہے۔ آج ہم زیارت پہ نہیں جا سک رہے، جن کے دل میں نیت ہے ان کو ثواب تو مل رہا ہے۔ تو آپ کی نیت ہاتھ ملانے کی، ثواب لینے کی، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ہاتھ نہ ملائیں، فزیکل ڈسٹنس رکھیں، سوشل ڈسٹنس کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، اور ساتھ ساتھ احتیاط کریں۔ پچھلے ایک ہفتے میں آپ کو لسٹ دے سکتا ہوں کہ میرے جاننے والوں میں کتنے کورونا کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ سب کی مغفرت کرے اور ہمیں بھی احتیاط کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ دیں محمد۔ ظاہر ہے کہ اس وقت بہت ہی حساس اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ خطرناک ٹاپک افغانستان ہے، اور اس سے میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ چین، رشیا، پاکستان، ایران، ترکی، یہ تقریباً ایک طرف ہو چکے ہیں، پلس کچھ چھوٹے، اور دوسری طرف سے انڈیا، اسرائیل، یو ایس اے، باقی جو آپ جانتے ہیں، خواہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ افغانستان پہ کنٹرول کرنے کا سارا معاملہ ہے۔ افغانیوں کو جو حکومت امریکہ نے بنا کے دی تھی، کیا وہ حکومت اصلی تھی؟ سب کو پتہ ہے وہ حکومت کیا تھی۔ طالبان کہتے ہیں اس حکومت کو ہٹاؤ، اس کے بعد سب مل کے جو طریقہ کار طے کریں۔ اب اگر طالبان کی یہ بات نہیں مانی جاتی ہے تو مجھے نہیں معلوم آئندہ ہفتے طالبان کابل پہ ہوں گے یا کیا صورتحال ہوگی، یعنی صورتحال۔ اب یہ کھیل کس نے بگاڑا؟ یہ کھیل بگاڑا امریکہ نے۔ اب تو سب کہتے ہیں، میں تو کوئی چھپ کے بات کر نہیں رہا۔ امریکہ نے کھیل کیا بگاڑا کہ جو بلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز اس نے جنگی اسلحے پر خرچ کیا، وہ اگر وہاں کی اکنامی کو بلڈ کرنے کے لیے کرتے، وہاں کے لوگوں کو وسائل فراہم کرتے، نوکریاں فراہم کرتے، ترقی دیتے، تو آج افغانستان شاید 17 سال میں سنگاپور بن جاتا۔ میں بڑی بات کر رہا ہوں۔ کیوں افغانیوں کو یہ ڈالرز نہیں دیے گئے؟ کیوں یہ ڈالرز امریکہ نے خود خرچ کیے؟ اس لیے کہ ساری جنگ ہی، اب یہ نقطہ ذہن میں رکھے گا، ساری جنگ یہ ہے کہ جو اسلحہ بنانے والی انڈسٹریز امریکہ میں، ان کو پیسہ ملے۔ کہانی ختم۔ پھر سے بولوں کہ سارا پیسہ اس پہ خرچ کیا گیا ہے مینلی کہ جو اسلحہ ساز انڈسٹریز امریکہ میں ہیں ان کو ترقی ملے، اور میں اس بات کے چیلنج کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ بات کرتا ہوں تو کہیں نہ کہیں میرے پاس کوئی چیز ثبوت کے طور پر ہوتی ہے۔ 30,000 امریکیوں کی جان گئی، مجھے نہیں معلوم اس میں کوئی مسلمان تھا نہیں تھا، میں جانتا ہوں انسان تھا، ہو سکتا ہے کسی کا شوہر ہو، کسی کا باپ ہو۔ 30,000 فیملیز امریکہ میں، اگرچہ کہ ابھی مزید زخمی، ذہنی مریض، پریشان، اور لاکھوں لوگ افغانستان میں۔ یہ کون سی انسانیت ہے کہ تم اپنی انڈسٹریوں کو آگے بڑھانے کے لیے بجائے اس کے، میں کہتا ہوں یہاں جو بھی اکنامکس کے سمجھنے والے ہیں آئیں مجھے گائیڈ کریں، میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں، کہ $7 ٹریلین اگر پاکستان کو مل جائیں، وہ کہیں گے مولانا اتنی بڑی بات نہ کرے، $7 بلین بھی مل جائیں تو پاکستان کی گاڑی پٹری پہ چڑھ جائے گی۔ میں $7 ارب کی بات نہیں کر رہا، $7 کھرب کی بات کر رہا۔ کیوں افغانستان میں آج بھی ویرانی ہے؟
کیوں افغانستان میں آج بھی؟ اس لیے کہ انہیں افغانستان کو صرف ایسا ہی رکھنا تھا، اسلحہ استعمال کرنا تھا۔ بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سامنے افغان حکومت کے نام نہیں لیتا، سامنے لڑنے والے، ان کا اسلحہ کہاں سے آیا ہے؟ بڑی پیچیدگی سے سنبھال کے بات لے جا رہا ہوں کہ ان کا اسلحہ کہاں سے آیا؟ ہاں، ان کو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، جن کے پاس چپلیں نہیں، لیکن جتنی آپ ویڈیوز ڈھونڈیں نا اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، جو خاص کر سمجھدار لوگ ہیں، اور دیکھیں بندوق کتنے کی ہے، اس کے پاس اسلحہ کتنے کا ہے، اس کی وہ چیز کتنے کی، آپ کو اندازہ ہوگا۔ جہاں میں نے کل بتایا تھا کہ 1.5 کروڑ روپے کا ایک امریکی فوجی کا سامان ہوتا تھا، تو ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ بھی کم کہاں سے آیا؟ کس نے دیا؟ کیسے ہوا؟ جہنم میں جائے، جو ہوا جیسے ہوا۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ افغانستان کی عوام پھر سے مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ایک بڑی تعداد، کم از کم اس وقت میں آپ کو کہہ سکتا ہوں 50,000 خاندان افغانستان میں الگ الگ علاقوں سے ہجرت کر کے گئے ہیں۔ صرف ایک بار سوچئے گا، دیکھیے یہ غلط ہے کہ ہم کہیں یہ شیعہ، یہ سنی، یہ ہندو، یہ فلاں، یہ فلاں۔ انسانیت کی بات کریں۔ اہل بیت علیہ السلام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، اللہم اغن کل فقیر۔ نہیں کہا اللہم اغن کل فقیر شیعہ، یہ نہیں کہا اللہم کل فقیر مسلمان، اللہم اغن کل فقیر، جو فقیر ہے اسے تو غنی کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت شیعوں کے لیے نہیں آئے تھے، سنیوں کے لیے نہیں آئے، مسلمانوں کے لیے۔ اہل بیت رحمت للعالمین کے نمائندے تھے اور وہ عالمین کے لیے رحمت تھے۔ افغانستان کے اگر آج میرے پاس فگر ہے کہ 50,000 خاندانوں کو بے گھر کیا گیا، آگے کیا ہونے والا ہے، پاکستان کا کیا ہونے والا ہے، اور پاکستان اس مسئلے کو کس طرح سے ٹیکل کرے گی، آپ لوگوں کو اس میں سوچنا ہوگا۔ میری اطلاع میں ہے کہ کچھ ذمہ داران یہاں آتے ہیں تو میں ان تک یہ بات آپ لوگوں کے ذریعے پہنچاتا ہوں، پھر فیس بک، پھر بعض مرتبہ بڑی ایجنسیز نے ہمیں بلایا بھی، ہم سے ڈسکشن بھی کی کہ آپ کی یہ باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، ذرا اس کو سمجھائیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تک، یعنی آج ابھی تک کی عمران خان کی پالیسی جو ظاہر طور پر ہے وہ اچھی ہے، وہ کامیاب ہے۔ اس کا یہ جملہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم لڑیں گے نہیں، لیکن ہم جہاں پہ بھی صلح کی بات ہوگی اس کو ہم کریں گے، یہ ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہ صرف بات کر لینا کافی نہیں، اس کے جو لوازمات ہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ ایکٹیو ڈپلومیسی کریں۔ اور میں یہاں پر ایک جملہ کہوں، جہاں پاکستان گیم چینجر ہے پورے علاقے کا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنی عزت دی، وہاں پر پاکستان ایک بہت بڑے خطرے کا شکار ہے کہ کچھ طاقتیں کسی وقت بھی یہاں پر بہت بڑی شخصیتوں کو ٹھکانے لگا سکتی ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو سمجھنا ضروری ہے، العالم بے زمانے لا یحجمہ لوابث یا حوادث، کہ جو زمانے کے معلومات رکھتا ہے، عالم ہے، کم از کم وہ اس زمانے کی غلط چیزوں میں پھنس نہیں جاتا، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے اگر کبھی کھڑا رہنا پڑا تو ہم آج بھی کھڑے ہیں، آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اسلحہ نہیں لے رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور اسلحہ ہے، وہ دعا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آج سے ہر نماز کے بعد سجدے میں جائیں، جب شکر الحمدللہ بول دیں، وہاں پر کہیں پالنے والے پاکستان کی بھی خیر اور مسلمانوں کی خیر، وظیفہ بنتا ہے۔ جس زمین پر رہ رہے ہیں، اب دیکھیے گا ایام اعزاں آ رہے ہیں، کھلے عام ماتم کریں گے، جلوس نکالیں گے، نوحہ خوانی ہوگی، مجلسیں ہوں گی، اور دھڑلے سے کریں گے، کسی کے باپ کا ڈر بھی نہیں ہمیں، اور کوئی روکتا ہے تو۔ اور میں حکومت کو یہ پیغام بھی دیتا چلوں، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، زیادہ وقت نہیں ہے، حکومت کو یہ پیغام بھی دیتا چلوں کہ دیکھو پچھلے سال تم نے غلطی کر دی، جلوس میں پیدل، یعنی یہاں سے اگر آپ گاڑی وہاں روک کے پیدل آ رہے ہوں 10-15 لوگ تو ایف آئی آر کاٹ رہے تھے سندھ میں، جو پھر لانگ مارچ شیعہ علماء کونسل نے کیا، مولانا نادر تقوی نے محنت کی، ایف آئی آر تقریباً ختم ہو گئی، ایک ایف آئی آر۔ حکومت سے کہتا ہوں خواہ مخواہ لوگوں کے کہنے میں اور پروپیگنڈے میں نہ آئیں، عزادار جیسے کرتے ہیں، عزادار سے زیادہ پیسفل انسان نہیں ہے۔ عاشورہ کا دھماکہ ہوا، کس عزادار نے کس دکان کو جلایا؟ اربعین کا دھماکہ، مسجد حیدری، مسجد علی رضا، کوئٹہ، گلستان، ہم نے کب کسی بے گناہ کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ ہم نے نہیں۔ ہم صبر کا درس لیتے ہیں کربلا والوں سے، وقت آئے گا تو کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے خدا را عزاداروں کو نہ چھیڑیں، عزاداری کو اپنے انداز میں ہونے دیں۔ عزاداروں سے ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں کہ خواہ مخواہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ اسلام آباد کا سیلاب ہے جس سے مجھے بہت پریشانی ہوئی ہے کہ ایک دم سے
360 یا کچھ ملی لیٹرز بارش آئی اور پھر دیکھیں وہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے. اب یہاں چیف جسٹس کو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اسلام آباد کراچی کی جو بلڈنگیں چیزیں نالوں پر تھیں وہ تو صاف کر دیں یا کر رہے ہیں یا ہو رہی. چلے اچھا کیا, ہم شکریہ ادا کریں. اسلام آباد کا آپ کر سکیں گے؟ اسلام آباد کانسٹیٹیوشنل ایونیو پر ایک بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اس میں آپ ہی کے پیٹی بھائیوں کے فلیٹس بھی موجود ہیں, کروڑوں روپے کے. گرا سکو گے تم؟ اگر گراؤ گے تو پتہ چلے گا عدل علی پر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو اور ریاست مدینہ کی بات کرتے. نہیں گرا سکتے تو پھر تم دیکھو تم یہ ڈرامہ, یہ بہت خطرناک بات ہے. میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں, آپ میں سے کوئی سرکاری نوکری کرتا ہو اور اگر اس نے اس طرح کی کسی چیز کو اوکے دیا ہے, وہ قیامت میں جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے. جائز نہیں ہے. یہ ایک ماں اور ایک بچہ مرے, ابھی تک میرے پاس خبر ہے. اس موت کی FIR ان لوگوں پر کٹنی چاہیے اگر ہمت کرتے ہو, جنہوں نے اجازت دی, جنہوں نے بنایا, جنہوں نے آکوپائی کیا. جب پبلک ہے وہ تو بیچاری, اس کو کیا پتا, ان کا یہ آپ کا NOC ہے ہمارے پاس, ہم نے کام کر لیا. مثلا آپ ذمہ دار ہیں, سنبھالیے. اور آخری جملہ عرض کرتا چلوں کہ جہاں اسلام آباد کی بات کرتا ہوں وہاں سندھ کے اندر کے حالات بہت بگڑ رہے ہیں. اگر سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ میری بات سن رہا ہے, کتنی زیادتی کرو گے تم اس عوام کے ساتھ؟ گٹریں ابل رہی ہیں. میں چھوڑیں, سندھ کی بات چھوڑ دیں, نارتھ کراچی چلے جائیں. مجلسوں میں مجھے بلاتے ہیں پڑھنے کے لیے. یعنی ایک جگہ سے میری گاڑی گزری, گاڑی میں بیٹھا ہوں, گن آ رہی ہے. میں لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ مولانا ہماری تو قسمت میں یہی مکھیاں, یہی مچھر, یہی بیماریاں. پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. پھر لوگ نعرہ لگاتے ہیں ہم گلگت بلتستان کو بھی سندھ جیسا بنا دیں گے, ہم کشمیر. کراچی کو ٹھیک کرو, سندھ کو ٹھیک کرو, خود بخود تمہاری حکومت بنتی جائے گی. نعرے لگانے سے کوئی کام نہیں ہوتا. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا. ایک چیز اور, پلیز کورونا ویکسین لگوا لیجئے. خاص کر یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفت گھر بیٹھے دی ہے. اور انٹرنیشنل ریسرچ دیکھ لیجئے کہ 4 پہلے نمبر پر آنے والے 4 چائنیز ویکسین ہیں. کم از کم یہ موت کے خطرے کو ٹالنے میں بہت مدد کرتی ہے. پالنے والے ہم سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما, تیری بندگی اور اطاعت کی لذت عطا فرما, ولایت مولا کائنات پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ان کاموں کو انجام دینے کی توفیق دے جس کا تو پر راضی ہو جاتا ہے. ہمارے پیارے ملک کو ہم کیا گہوارہ بنا, افغانستان کے مسائل کو بطور احسن حل فرما دے, سازشوں کرنے والوں کو نابود فرما دے. پالنے والے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو دیکھتا ہے, تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا دل بھی نہیں چاہتا. پالنے والے کل کی عید کی غدیر, مباہلہ, سورہ حلطہ, جناب زہرا مولا کائنات کی شادی, یہ تیرے سب ایام ولایت کی خوشیاں ہیں. ہمیں وہ دے دے جس کا تو اہل ہے. ہماری سعادتوں میں اضافہ فرما, ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما, ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما, ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.